کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا طریقے بدلو، اپنے رب کے قریب ہو اور پھر دیکھو تمہارا رب کتنا کریم ہے۔ آج بھی رب کی رحمتیں بندوں کو آواز دے کے کہتی میرے بندے کہاں در بدر بھٹکتا ہے، آ میری چوکھٹ پہ آ جا، جتنا پیار میرے کرم سے تجھے ملے گا کائنات میں کسی چوکھٹ سے اتنا پیار نہیں ملے گا۔ آج بھی رب کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں لیکن ہم ہیں کہ سننے کو تیار نہیں۔ صاحب اپنی زندگی کو مصطفیٰ کے قریب کرو، اور جو مصطفیٰ کے قریب ہو گئے خدا کی قسم پھر تو عالم یہ ہے ان کا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، نسبتوں نے کہاں سے کہاں پہنچایا، آؤ بتاتا چلوں۔ اللہ اکبر، یمن کی زمین ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے اللہ کے نبی حضرت سلیمان، ہوا میں تخت ہے، سفر ہو رہا ہے، کسی مقصد سے زمین پہ اترے، ٹھہراؤ ہوا، یمن کی زمین پہ اتر گئے۔ جیسی اترے نا زمین پہ، بہت توجہ کے ساتھ میری بات سننا، زمین پہ اترے، اترنے کے بعد آپ کے ساتھ جنات، انسان، سارے لوگ، پرندے اور جو آپ کے لشکر میں شامل تھے وہ ساری قومیں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ زمین پہ اترے، پانی کی ضرورت پڑی، اللہ اکبر، جانتے ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایک انجینئر تھا، اور وہ انجینئر ایک پرندہ تھا جس کو ہدہد کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس پرندے کو ایسی تاثیر، ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ ہوا میں اڑتے ہوئے زمین کے اندر تک کا پانی کا پتہ لگا لیتا ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا انجینئر، پانی کی ضرورت پڑی، فرمایا ہدہد کہاں ہے؟ بتایا پتہ نہیں حضرت، کہیں ہوگا۔ 3 مرتبہ آپ نے پوچھا، ہوا یہ تھا کہ ہدہد جب لشکر ٹھہرا اسی جنگل میں یمن کا کوئی ہدہد اس کو مل گیا، اور ہر چیز اپنے جنس کی طرف دوڑتی ہے، اپنے جیسوں کی طرف بھاگتے ہیں، اچھے اچھوں کی طرف اور برے، بول دو برے، ہاں میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اچھے اچھوں کی طرف بھاگتے اور برے بروں کی طرف، کووں میں جاتے، کبوتروں میں جاتے۔ توجہ کرنا، وہ بھی اس کو ہدہد نظر آیا، اس کے پاس گیا، دونوں میں گفتگو ہوئی۔ جو یمن کا ہدہد تھا اس نے کہا ہمارے علاقے میں آؤ تمہیں سیر کراتے ہیں۔ وہ پرندہ حضرت سلیمان کے ہدہد کو لے کر کے باغوں میں ٹہلنے چلا گیا۔ اس کے بعد کہنے لگا چلو ہمارے شہر سبا کے اندر ایک ملکہ رہتی ہے، نام بلقیس ہے، تمہیں اس کا محل بھی دکھاتے ہیں۔ لے کر کے گیا، ملکہ کا تخت دکھایا۔ تخت کیا تھا؟ ایک روایت کے مطابق 40 ہاتھ لمبا، 80 ہاتھ چوڑا، اتنا لمبا چوڑا وہ تخت تھا، ہیرے جواہرات اس میں لگے تھے۔ اللہ اکبر، تھا تو پرندہ لیکن سوچنے لگا کہ یار ہمارا جو بادشاہ ہے وہ کائنات کا حاکم ہے، پوری زمین، پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اس کے پاس تو ایسا تخت نہیں ہے، اس کے پاس اتنا شاندار تخت ہے۔ اس نے کچھ چکر لگائے، جانکاریاں لی، واپس آیا۔ ادھر حضرت سلیمان کا غصہ شباب پر تھا، کہنے لگے اگر آج اس نے کوئی عذر درست پیش نہیں کیا تو آج اس کو ذبح کر دوں گا۔ آیا قریب، ابھی آیا نہیں تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے باز کو حکم دیا جا ذرا تلاش کر کے لا کہاں ہے۔ ابھی یہ باز گیا، ہدہد پرندہ واپس آ رہا تھا، پکڑا، لے کر حضرت سلیمان کی بارگاہ میں، حضرت جی یہ لے آیا۔ آپ نے پوچھا کہاں تھا؟ پورا قصہ بتایا۔ حضرت ایک ملکہ ہے، نام بلقیس ہے، اور وہ ایسے ایسے ہمارے خدا کو وہ نہیں مانتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے پیغام بھیجا، اور پیغام کے ساتھ اس کو ہدہد ہی کو وہ خط لے کر کے بھیجا، جاؤ جا کر کے دے دو۔ پیغام لے کر کے ہدہد گیا۔ المختصر یہ کہ وہ وقت آیا کہ اس نے حضرت سلیمان سے ملاقات کا ارادہ کیا۔ ملاقات کا جب ارادہ کیا اس سے پہلے اس نے سوچا کہ میں کوئی تحفہ حضرت سلیمان کے لیے بھیجوں۔ ایک سونے کی اینٹ 3 لوگوں کو لے کر کے بھیجی۔ جب وہ آئے نا، حضرت سلیمان کو خبر ہو گئی کہ اینٹ کا تحفہ لا رہے ہیں، سونے کی اینٹ ہے۔ آپ نے حکم دے دیا پورے شہر میں سونے کی اینٹ بچھا دی جائے، راستے میں سونے کی اینٹ، دیواروں میں سونے کی اینٹ ہے۔ وہ اینٹ یہ سوچ کے لا رہے تھے ہم جا کے سونے کی اینٹ دیں گے تو سلیمان علیہ السلام خوش ہو جائیں گے، لیکن جیسی انہوں نے اس جگہ پہ قدم رکھا، اللہ اکبر، دیکھا پوری گلی کے اندر سونے کی اینٹ ہے، دیواروں میں، مکانوں میں سونے کی اینٹ ہے، چھپا لی اپنی کمر کے پیچھے اینٹ۔
تھے. اللہ اکبر. ایک اینٹ کا یہاں کیا معاملہ, یہاں تو ہر طرف سونے کی اینٹیں نظر آ رہی ہیں. جب یہ حال بلقیس کو پتا چلا, اتنی پاورفل شخصیت ہے, تو کہنے لگی ہم ملنے جانا چاہتے ہیں. ملنے کے آنے کا ارادہ کیا, 3 میل کا فاصلہ رہ گیا ہے. اب ذرا توجہ کیجیے, حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کے تخت کا پتا تھا. آپ نے اپنی پوری فوج اور پوری جو آپ کے ساتھ میں رعیت تھی سب کو مخاطب کر کے فرمایا, تم میں سے ہے کوئی جو 3 میل کا فاصلہ بلقیس کے آنے کا رہ گیا ہے اور اس کا تخت اٹھا کر کے لا دے. کسی نے کہا کہ ہاں میں لاؤں گا. کہا کتنی دیر میں؟ کہا کہ بس اتنی دیر میں کہ آپ دربار سے اٹھیں گے نہیں, میں تخت لے آؤں گا. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, لیکن انہی کی جماعت میں, ان کی امت میں ایک بزرگ نام آصف بن برقیہ ہے. بس جو بتانا چاہتا ہوں, وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے حضرت جی پلک جھپکنے کی دیر ہوگی, تخت لے آؤں گا. یہی ہوا, پلک جھپکنے میں تخت لے کر کے آئے. پھر قرآن نے ان کی صدا کو بیان کر کے کہا تھا کہ جس نے پلک جھپکنے میں تخت لا کے رکھ دیا, اللہ نے اس کو کتاب کا علم عطا فرمایا ہے. کتاب کا علم عطا فرمایا تھا, وہ اتنی پاور والا تھا. اب ذرا سوچو صاحب, یہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کا ولی ہے. جب پلک جھپکنے میں اس نے وہ تخت اتنا بھاری لا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا ہے. اب بس ایک بات آپ کے ذہن کے قریب کرنا چاہتا ہوں. 2 باتیں ہیں, یا تو ولی سے اس ولی نے ہاتھ لمبا کیا تھا اور تخت اٹھا لیا تھا, یا پھر جا کر کے لائے ہیں, یا پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہاں بھی موجود تھے اور وہاں بھی موجود تھے, یا تو 2 وجود ہیں. تو اب مجھے ایک بات کہہ لینے دو, اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی جس کو کتاب کا علم دیا جائے تو اس کو یہ پاور دی جاتی ہے کہ وہ لمحوں کے اندر وہ فاصلوں کو طے کر کے ایک بھاری تخت کو اٹھا لیتا ہے. سوچو تو صحیح, پھر وہ نبی جس پر قرآن نازل کیا گیا ہوگا, اور صرف قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے, بلکہ قرآن کے اندر توریت کا علم بھی ہے, زبور کا علم بھی ہے, انجیل کا علم بھی ہے, ساری کتابوں کا علم تنہا قرآن کے اندر ہے. اللہ اکبر. اگر ایک امتی کتاب کے علم کی بنیاد پر تخت اٹھا سکتا ہے, جا بھی سکتا ہے, ایک وقت میں 2 جگہ بھی ہو سکتا ہے, تو سوچو تو صحیح, پھر میرے نبی کے سینے پہ تو قرآن نازل کیا گیا ہے, ان کے پاس کی پاور کا عالم کیا ہوگا. کبھی تو سنی یہ سوچا کرتے ہیں, میرے نبی کی پاور کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو گنبد خضرا سے یہاں لمحوں میں آ سکتے ہیں, اور اگر نہ بھی آنا چاہے تو مصطفیٰ وحی سے ہم کو ملاحظہ بھی فرما سکتے ہیں, اور اگر یہ دونوں باتیں نہ ہو تو فرشتے لمحوں میں جا کر کے ہماری خبر مصطفیٰ کو دے سکتے ہیں. اللہ اکبر. یہ سلیمان کا امتی ہے, یہ حضرت سلیمان کا امتی ہے کہ لمحوں میں تخت لا کے دے رہا ہے, یہ ان کی امت کا ولی ہے. سوچو تو صحیح, پھر میرے نبی کی امت کی ولی کی شان کا عالم کیا رہا ہوگا. بہت بڑی بات نہیں کرتا ہوں, بلکہ صرف حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی آپ دیکھیے. حضرت عمر فاروق اعظم ہے, اللہ اکبر, آپ بیٹھے ہیں مدینہ شریف میں, محاذ پر جنگ ہو رہی ہے, اور حضرت ساریہ جنگ کے اندر ہیں, دشمن پہاڑ کے پیچھے سے آ رہے ہیں, کئی میل کا فاصلہ ہے. حضرت عمر فاروق اعظم بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو, پہاڑ کی طرف دیکھو. صحابہ اکرام جو اس وقت وہاں موجود تھے, انہوں نے اس وقت کو یاد کر لیا یا لکھ لیا. 1 مہینے کے بعد حضرت ساریہ واپس آئے جنگ سے. لوگوں نے کہا ساریہ یہ جنگ کیسے جیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جنگ تو ہم ہار رہے تھے, لیکن اچانک حضرت عمر کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی. سوچئے تو صحیح, کہتے ہیں حضرت عمر کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی, اور حضرت عمر نے کہا ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. ایسا لگا حضرت عمر تو مدینے میں تھے, لیکن آواز ایسے آ رہی تھی جیسے عمر کاندھے کے پاس کھڑے ہو, ایسی آواز آ رہی تھی جیسے عمر کاندھے کے پاس کھڑے ہو. اللہ اکبر. یہ بات پورے شہر میں پھیل جاتی ہے, چلتے چلتے یہ بات شہر مکہ میں پہنچ جاتی ہے کہ عمر کو اللہ نے یہ پاور دی ہے کہ مدینے میں بیٹھ کر کے کئی 100 میل تک اپنی آواز پہنچا دیا کرتے ہیں, اور اس کو دیکھ بھی لیا کرتے ہیں. اب ذرا توجہ کرنا جو میں کہنا چاہتا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم کے ایک بچپن کا یار, جسے عام طور پہ کہتے ہیں لنگوٹیا یار, بہت قریبی دوست, جیسے اس کو پتا چلا کہ عمر کو اللہ نے اتنی پاور دی ہے کہ بیٹھتا مدینے میں ہے, اور خبر اس کو کئی 100 میل کی ہو جاتی ہے, آیا آنے کے بعد کہتا عمر عمر عمر. وہ تو یاری میں آ کے آواز دے رہا تھا, اسے یہ نہیں پتا تھا یہ 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے, یہ کتنی زمین کا حاکم ہے. اللہ اکبر. آ کر کے حضرت عمر کو آواز دی, حضرت عمر باہر تشریف لائے, آ کر کے سینے سے لگ گیا, کہتا عمر بہت دن بعد ملے ہیں. اللہ اکبر. آپ فرماتے بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا تھا میں نے خبر سنی ہے. کہا کون سی خبر کا سنا ہے؟ کہ تم مدینے میں بیٹھ کر کے میلوں دور کا پتہ لگا لیتے ہو, اور وہاں تک آواز بھی
पहुंचा दिया करते हो। जैसी इतनी बात हजरत उमर सुनते हैं, कहा हाँ तूने सच सुना है। वो कहता उमर यार एक बात समझ में नहीं आई, हम तुम बचपन में साथ रहा करते थे, जवानी में ऊंट साथ चलाया करते थे, यार बता तो सही, जब तेरा ऊंट गुम जाया करता था और तेरे बाप खत्ताब तुमको मारा करते थे, तब तुम मुझसे कहते थे मैं तुम्हारा ऊंट तलाश करके लाता था। लेकिन उमर ये तो बता कि जब तेरा ऊंट खोता था मैं तलाश करके लाता था, और आज तुम मीलों की दूरी का फासला कैसे देख लिया करता था। हजरत उमर कहते हैं नादान फर्क है, फर्क सिर्फ इतना है, कल भी उमर उमर था, आज भी उमर उमर है, लेकिन फासला है तो इतना है कि कल तक मैं तेरा यार था, आज मैं मदीने वाले मुस्तफा का यार हो गया हूं, आज ये मदीने वाले मुस्तफा का यार हो गया है। हजरत उमर ने कहा था इसमें उमर का कोई कमाल नहीं है, जो भी कमाल है ये अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का कमाल है, सैयदा आमिना के लाल का कमाल है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाला। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा के नारे रिसालत, नारे सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। अब साहिब जरा आगे बढ़िए, अल्लाह अकबर। बात कर लें नबी के यारे गार की, तैबाना सही अफजल मक्का की बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, या रसूल अल्लाह उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। साहिब जिसने मेरे मुस्तफा को जिंदगी में हालत ईमान में एक नजर देख लिया, सिर्फ एक नजर, यूं समझो नजर पड़ी पलक झपक गई, तो जानते हो पूरी दुनिया के अमाल सहाबा के बाद एक पल्ले में रखे जाएं और उस सहाबी की वो नजर जो मुस्तफा के चेहरे पे पहली बार पड़ी दूसरे पल्ले में रखी जाए, खुदा की कसम सहाबी की उस नजर के बराबर नहीं हो सकते। ये एक आम सहाबी की बात हो, फिर अबू बकर सिद्दीक। बड़ी तकलीफ होती है यार, हमारी कौम में अहले सुन्नत में राफजियत ने जन्म लेना शुरू कर दिया। हाँ, इतनी तेजी से ये फितना फैल रहा है, लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुरा भला कह रहे हैं। कोई कहता है कि उन्होंने हजरत अली के हक को गसब किया, छीना, हक उनका नहीं था, हक अली का था। मैं कहता हूं तो कितना नादान है, हजरत अली की तारीफ नहीं बल्कि तौहीन कर रहा है। खुदा की कसम नबी का अली इतना कमजोर नहीं था कि जो चाहता उससे जो छीन लेता। हाँ, जो खैबर के दर को जिसे 40 लोग मिलकर के उठाएं और एक हाथ से टांग दे, सोचो कोई उस अली से उसका हक छीन सकता है? बोलो, छीन सकता है उस अली से कोई हक? कोई नहीं छीन सकता। ये झूठ है और उम्मत को गुमराह करने वाली बातें हैं सिर्फ। अल्लाह अकबर। आगे बढ़िए, हजरत अबू बकर सिद्दीक। कौन है सिद्दीक? अभी आप पैदा नहीं हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की अम्मी, आपसे के जो भी बच्चे पैदा होते थे वो पैदा होते ही इंतकाल कर जाते थे। बात समझ में आ रही ना? पैदा होते ही इंतकाल कर जाते थे। एक दिन आपकी वालिदा खाने काबा में गई, गिलाफे काबा को थामा और थामने के बाद रो के कहती, मेरे अल्लाह कम से कम एक बच्चा ऐसा दे दे जिसकी उम्र भी लंबी हो, नाम भी लंबा हो। क्या दुआ मांगी? अल्लाह एक ऐसा बच्चा दे दे जिसकी उम्र भी लंबी हो और बोलो नाम भी लंबा हो। इतना कहा था, आवाज आई थी, जा अब वापस चली जा, हमने तेरी दुआ कबूल कर ली है, हम तुझे एक बेटा देंगे, उसका नाम अब्दुल्ला रखना, उसका नाम अब्दुल्ला रखना। इतनी लंबी उम्र देंगे कि जब तक दुनिया कायम रहेगी तेरे बेटे का नाम जमाने में गूंजता रहेगा। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को पैदा फरमाया, होश संभाला, थोड़े समझदार हुए। एक दिन वालिद ने हाथ पकड़ा, कहने लगे, अब्दुल्ला जी बाबा आओ तुम्हें अपने खुदा से मिलवाते हैं। हाथ पकड़ के लाए और जहां वो
जिस बुत की वो इबादत करते थे वहां लाके खड़ा कर दिया और कहा बेटे आज के बाद जो भूख लगे इनसे खाना लेना, जिस चीज की जरूरत हो इनसे मांगना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ठहरे, अबू बकर सिद्दीक। आपने कहा जी। वालिद साहब छोड़ के चले गए कमरे में। आप फौरन कहने लगे मुझे भूख लगी है, खाना खिला दो, प्यास लगी है, पानी पिला दो। लेकिन जवाब कौन दे?